بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم چینل سے ذرا 10-12 دن سے ہم نے ویڈیو نہیں کوئی بنائی تھی، کوئی اپلوڈ نہیں کی تھی، تو اس کو لے کے کافی سارے جو ہے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان رہے، تھوڑا سا ہمیں کانٹیکٹ بھی کرتے رہے، پوچھتے رہے، ذرا نجی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے نا، ایک مجبوری کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکے۔ تو جن لوگوں نے دعائیں کی جی، جنہوں نے پوچھا، اور بہت ساری جو ہے نا وہ بیسٹ وشز رہیں، اور ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ ساروں کا جو دعائیں کرتے رہے اور مصیبت میں تھوڑا سا مشکل میں ساتھ رہے۔ آتے ہیں جی واپس اپنے چینل کی نیوز کی طرف۔ جس طرح کہ اب کافی دن بعد ہم شیئر کر رہے ہیں ویڈیو آپ سے، تو اس میں کئی سارے واقعات ہو گئے۔ ان میں سب سے مین جو واقعہ تھا ایک ارشد شریف مرحوم صاحب کا تھا، اور ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسردہ ایک خبر تھی، تو جو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں، اور ان کو جو ہے نا ان کے گھر والوں سے اور باقیوں سے جو ان کے چاہنے والے ان سے ایک اظہار جو ہے وہ تعزیت جو ہوتا ہے وہ کر سکیں۔ ایک بہت اچھے نیک انسان، زبردست انسان، صاف گو انسان، وہ جو ہے نا ان کی سیاست کی اور ان کی دشمنیوں کی لوگوں کی بھینٹ چڑھے، اللہ پاک مغفرت کرے جی۔ اور دوسرا جی، اب لانگ مارچ خان صاحب نے جیسے کہ شروع کیا، ہم نے آپ کو بولا تھا کہ یہ منتھ کے اینڈ پہ، نیکسٹ جو لاسٹ ہم نے منتھ کہا تھا کہ منتھ کے اینڈ سے جو ہے خان صاحب اس کو کال دیں گے۔ وجہ اس کی جو وہ کھینچتے آ رہے تھے بات کو، چیزوں کو لیتے آ رہے تھے آگے، جو بیک ڈور ڈیلنگز چل رہی تھی اس کے حوالے سے وہ چلاتے رہے۔ اب لانگ مارچ خان صاحب نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد آپ نے بیچ میں سارا وہ جو ہم آپ کو بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت منہ پھاڑ کے اور بڑی غیرت سے آگے کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر دی، اپنے جو ہے نا مکروہ چہرے لا کے ہمیں دکھایا جی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کے قابل ہیں کہ ہمیں جو ہے نا مذمت کیا جائے۔ تو پھر جو ہے نا پھر ہماری مذمت کی جائے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ جب چار بندے جو ہے نا ان کو تبرے کرتے ہیں تو یہ بھاگتے ہیں پھر۔ تو خیر جو کچھ ملک میں چل رہا ہے ساروں کو نظر آ رہا ہے، اب کوئی 80 کی دہائی کا 90 کی دہائی کا تو پاکستان ہے نہیں، وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ پھر جی اب خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا، جن جن لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا کبھی ایسے بتا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، خان صاحب ان کے لیے باہر ہی نہیں ہے۔ تو جو سچویشن خان صاحب نے ان کی بنائی ہے وہ ساروں کے سامنے ہے کہ چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی کوئی پریس کانفرنس، کبھی اتنے کب کرپشن نکل آئی، 6.5-7 مہینے بعد ادھر لانگ مارچ نکلا، ادھر کرپشن جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ خیر سارے ایک بہانے اور جو ڈرامے بازی کرنے لگے وہ پوری قوم کو پتہ ہے، اور ان کو سننے کو ویسے ہی کوئی تیار نہیں، آدھی سے زیادہ قوم تو ہے ویسے سڑکوں پہ خان صاحب کے ساتھ۔ تو خیر اپنی اپنی گیمز کھیل رہے ہیں، اپنا اپنا جو ہے نا وہ چہرہ اور مزید سامنے لا رہے ہیں۔ تو کہیں بینر لگوا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں جو ان کے منسٹرز ہیں جیسے خرم دستگیر صاحب، ہمیشہ آ کے ان کو مروانے میں ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے، انہوں نے آ کے بول دیا جی کہ ہم نے گجرانوالہ میں بینر لگوایا اور انہوں نے تروا دیے۔ تو بہرحال ان کا وہ سچویشن ان کی وہ آگئی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی ہم بولے کیا، جو بولتے ہیں وہ گلے پڑتے ہیں۔ اور آپ کو ہم نے پہلے بولا تھا کہ خان صاحب کو ان کا نام، جو خان صاحب کو حکومت میں رہتے ہوئے تنگ کرتے رہے یا روڈت کرتے رہے، ان کا نام خان صاحب کو لینا پڑے گا، اور وہ خان صاحب نے اب آپ کے سامنے لینے شروع کر دیے۔ مختلف مقامات پر جب وہ جو کنٹینر روکتے ہیں، جلسے سے خطاب کرتے ہیں، ریلی سے، تو وہ سارے نام آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیے، اوپن کر دیے۔ ہم ڈے فرسٹ سے کہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھی انگلی سے نکلنے والا گھی ہے، یہ دم ٹیڑھی ہے، یہ سیدھے طریقے سے نہیں باز آنے۔ تو خیر خان صاحب کیونکہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ملک کے ایک وہ عالمی لیڈر ہیں، تو وہ اپنے حساب سے ان چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، ٹائم وغیرہ دے رہے تھے۔ تو اب وہ آپ یہ دیکھیں کہ لانگ مارچ خان صاحب نے کل ایک بڑا مزیدار بیان دیا ان کو، یعنی کہ خان صاحب ان کو مارتے کم ہے، گھسیٹتے زیادہ۔ ابھی ٹوٹل حکومت کے بھی جو ہے نا وہ جو نئی حکومت ختم ہونے کا جو اوریجنل 5 سال کا ٹائم ہے، اس میں 8-9 مہینے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس حوالے سے بھی بولا کہ جی اب میرا لانگ مارچ کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک دھرنے کی شکل اختیار کرے گا، ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں 10 مہینے کے لیے بھی باہر نکلنے کے لیے میرا 10 مہینے کا پلان ہے۔ مطلب وہ بڑے ہر سٹیج پہ میسج دیتے آ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کرو، اب میں آ گیا سڑکوں پہ۔ اور پھر ان کے اگر چہرے پہ آپ تسلی دیکھیں، ان کے باقی خطابات وغیرہ دیکھیں، ان کے جو لانگ مارچ ہے اس کا ٹیمپو دیکھیں، جتنی سلو سپیڈ سے وہ چل رہے ہیں، نظر کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ بڑی چیزیں فائنل ہونے پہ آ رہی ہیں۔ اور ہم اپنی جو ایک انفارمیشن آپ کو دی تھی کہ اس مہینے کے مڈ تک ایک انٹرم جو وہ گورنمنٹ آتی ہے، نگران سیٹ اپ آتا ہے، وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی کہ خان صاحب آہستہ آہستہ ان کو لے رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، ان کو رگڑنا شروع کر رہے ہیں۔ کچھ جو ہے نا نئے آرمی چیف کے لیے سمری کی طرف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب 2-3 چیزیں ایسی خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر کے ٹائم کچھ اپوزیشن، مطلب خان صاحب کی اپوزیشن جو حکومت ہے اور جو پولیٹیکل پلیئرز کو مینج کرتے ہیں، وہ ٹائم ایسا لے آئے ہیں کہ جہاں پہ اب ان کو بھی پھنسے ہیں اور خان صاحب بھی تھوڑا سا آگے تھوڑا سا سٹک ہوئے ہیں۔
اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خان صاحب کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا اور ان کو بھی اب بھاگنا پڑے گا، جو اپنی اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت چل رہی ہے ان کی. تو یہ اب سچویشنز ایسی نظر آ رہی ہیں جس میں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا ابھی کہ میں نواز شریف اور زرداری کو، ان کے ایک سٹیٹمنٹ ابھی جلسے میں کہ نواز شریف اور زرداری کو میں بالکل حق نہیں دوں گا کہ وہ، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کوئی قوم کے چیف آف آرمی سٹاف کا فیصلہ کریں. یہاں پہ آ کے انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا. مطلب کہیں نہ کہیں ایسے لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کچھ سب کی مرضی کا، کسی ایک کی مرضی کا نہیں، سمری پہ یہ سائن کریں گے اور تھوڑا سا کرنے کے بعد مڈ آف دی منتھ یہ سیٹ اپ کو لپیٹ کے گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ لے آئی جائے گی. تو بڑی سچویشن چل رہی ہے جی. آہستہ آہستہ خان صاحب چلنے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اسلام آباد جا کے جو ہے نا وہ میچ کدھر تک اپنی صورت اختیار کرتا ہے. ہمارے خیال میں تھوڑی یہ پیس ایک دو دن کے بعد اس کی جو موومنٹ ہے خان صاحب کے کنٹینر کی وہ تھوڑی سی تیز ہونا شروع ہو جائے گی. تو جیسے جیسے خبریں آئیں گی انشاءاللہ تعالی ویسے ویسے آپ سے شیئر کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے.